آیا ہے، اس میں کیا پڑھایا گیا ہمیں، کیا سکھایا گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھو کرو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، بے شک، بے شک، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، حی منے زندہ، اور قیوم ہے، یعنی دوسرے جتنے زندہ ہیں ان سب کو زندہ جس نے رکھا ہوا ہے وہ وہی معبود برحق ہے۔ حی قیوم خود زندہ، دوسروں کی زندگی کو قائم رکھنے والا، جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے چھین دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یا حی یا قیوم بہت بڑا وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم بہت بڑا وظیفہ ہے، اور بعد میں کہا اس میں اعظم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تو پھر مرنے سے پاک نہیں ہے؟ آپ کوئی بولنے سے تو پاک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے ہمت دی، قوت دی ہے، اقرار باللسان۔ اب میں کہ زائد بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، ایمان کا مقصد ہے دل سے مانو، زبان سے اقرار کرو۔ تو اللہ فوت ہونے سے پاک، نیند موت کی بہن ہے، موت کے لیے اس کا رشتہ ہے موت کے ساتھ، موت کی جھلکی ہے نیند میں، تو لہذا وہ نیند سے بھی پاک ہے، گہری نیند سے بھی پاک ہے، اور ہلکی پھلکی سے بھی پاک ہے۔ تو جب وہ موت سے پاک ہے تو 11ویں کا لائق نہیں مگر اللہ۔ بولو یہ غلط ہوا کہ صحیح ہوا؟ کیونکہ 11ویں تو ایصال ثواب کے لیے، تو جب فوت ہونے سے پاک ہے ایصال ثواب کیسا؟ تو ایصال ثواب تو اس کا ہوگا جس کی وفات ہے، تو لہذا 11ویں کا لائق غوث اعظم، ہمت کرو ذرا، 11ویں کا لائق غوث اعظم، اور اسی طرح 12ویں کا لائق نہیں مگر اللہ۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس بشریت میں ملبوس ہو کر اس جہان میں عالم و رنگ و بو میں جلوہ فگر ہوئے تھے، تو یہی 12ویں تاریخ تھی، تو یہ حضور کی پاک پیدائش کی نسبت سے 12ویں کہلاتی ہے۔ تو پیدا ہونا کس کی شان ہے؟ مخلوق یا اللہ تعالیٰ؟ مخلوق کی، بولو مخلوق کی۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک، اس سے پاک کہ اس کی اولاد ہو، ماں باپ کے سلسلے سے پاک، اولاد کے سلسلے سے بھی پاک، اصول سے بھی پاک، فروع سے بھی پاک، قومیت سے بھی پاک، قبیلے سے بھی پاک، خاندان سے بھی پاک، اور اس کو ایسی صورت میں رکھا سبحان اللہ کہ جس کو تقریباً ہر مسلمان یاد رکھتا ہے، اور پھر مزید دلچسپی بڑھ گئی جب سرکار نے اس کی فضیلت مقرر فرما دی، وہ فرمایا تھک جاتے ہو کیا؟ تھک جاؤ گے کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تہائی پڑھ لیا کرو۔ اور جو چپ ہیں ان کی خاموشی بھی، مطلب ہے جاگو میں آگے بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تھک جاؤ گے اگر سونے سے پہلے رات کو قرآن کی تہائی پڑھ لو۔ صحابہ کرام کے نہیں بات تھی، تہائی سے مطلب تو یہ بنتے نا 10 پارے، 10 پارے تو جو دن کو سارا دن کام کاج میں مصروف رہا، تھکا مانگا، تو 10 پارے کیسے پڑھے؟ تو جب تجسس بڑھا تو حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا میرا مقصد یہ ہے جو سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آگے چونکہ حساب آسان کا لیا حضور نے اس کو روک لیا، مطلب خود حساب کرتے رہو، 2 دفعہ پڑھے تو ایسا بولو ذرا،
حساب غلط ہے کیا؟ تو 3 دفعہ پڑھے تو پورا قرآن شریف۔ لہذا یہ اعتراض بھی غلط ہو گیا۔ ہم گئے صوفی مولوی کے پاس ختم شریف کے لیے، جمعرات تھی، ہم نے کہا مولوی صاحب ختم شریف پڑھ دو۔ وہ تھوڑی دیر ایسے پڑھتے رہے، 5 منٹ کے بعد دعا مانگی کہ ختم ہو گیا۔ وہ ختم کیسے ہوا بھائی؟ اتنی دیر میں ختم کیسے ہوا؟ تو ختم ہوا، ختم ہوا۔ اور اس کو ختم کہنا یہ بھی ہمارا فیصلہ نہیں بلکہ سرکار کا فیصلہ ہے، کیونکہ ہم نے جہاں ایصال ثواب کے لیے جو آیات پڑھی، سورتیں پڑھی، تو ان میں 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، پڑھتے ہو جی؟ 3 دفعہ، تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہے۔ یہ حضور کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ تو ختم پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو کس نے ختم کرا دیا؟ خود سرکار۔ تو سورہ اخلاص ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتی ہے، کیونکہ جس کو پورا قرآن نہ آتا ہو تو وہ سورہ اخلاص یاد رکھتا ہے کہ نماز کا گزارا چل سکے۔ اور سبحان اللہ، مزید ڈبل یہ کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے زیادہ اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اکثریت قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور زیادہ لوگ کہتے ہیں قل شریف ہی پڑھتے رہو، کیا کرو؟ تو قل شریف پڑھنے کی نسبت سے وہ بن گئی قل خوانی۔ کیا بن گئی؟ یہ اچھا لفظ ہے، گندا لفظ ہے؟ کیونکہ حضور نے یہ فضل بیان کیا۔ بلکہ ایک حدیث شریف ہے، جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھے اس کی بخشش پکی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو نہیں بول رہے ان کی میرے ساتھ کچی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی تبصرے کا حق ہوتا ہے بندے کو، گھنٹے سے میں منت کروں کہ بولو، میں یہی تبصرہ کروں گا نا۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ اخلاص جو ہر مسلمان کو یاد آئے، بڑی فضیلت والی، اس میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے نہ کسی کو چنا نہ کسی سے کو چنا دیا، یعنی اللہ ماں باپ کے سلسلے سے پاک ہے اور اولاد کے سلسلے سے بھی پاک ہے۔ اور لطف بات ہے، یہ جو تھے نا بت پرست مکہ شریف والے، یہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے، ام لہ البنات ولکم البنون، تم اپنے لیے بیٹے کو اچھا سمجھتے ہو، میرے لیے بیٹی تجویز کر لی، شرم نہیں آتی؟ ایک جواب یہ تھا، ام لہ البنات ولکم البنون، تم بیٹوں پہ خوش ہوتے ہو اور بیٹیوں پہ پریشان ہو جاتے ہو، میری طرف بیٹیوں کو نسبت کر دی، اور نسبت کرنے ہی تو بیٹے تو کہتے کا مطلب۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جو یہ کہتا ہے یہ اللہ کی اولاد ہے تو اس کی بیوی تو دکھاؤ۔ اولاد ہوگی تو اس کی بیوی ہوگی، تو اللہ بیوی سے بھی پاک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، فوت ہونے سے بھی پاک اور پیدا ہونے سے بھی پاک۔ 12ویں یہ ظاہر کرتی ہے پیدائش کے مفہوم کو، اور 11ویں یہ ظاہر کرتی ہے وفات کے مفہوم کو۔ تو لہذا یہ کہنا 11ویں کے لائق بھی اللہ اور 12ویں کے لائق بھی اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ زور لگانے کا فائدہ تو کہو بالکل غلط ہے۔ 11ویں وفات کو ظاہر کرتی ہے، اللہ فوت ہونے سے پاک، تو لہذا اللہ 11ویں کے لائق نہیں، 11ویں اللہ کے لائق نہیں۔ اور جو 12ویں ہے یہ پیدائش کو ظاہر کرتی ہے، لہذا 12ویں کے لائق نہیں، مگر اللہ یہ بھی غلط ہو گیا کیونکہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو لہذا اب یہی کہا جائے گا 11ویں کے لائق غوث اعظم جی، اور 12ویں کے لائق سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نسبت ہے ایصال ثواب کی اور میلاد کی، اور یہ نسبتیں بالکل صحیح ہیں، یہ نسبتیں بالکل صحیح، ایسی نسبتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ صرف تکمیل کے لیے آدھی بحث رہ جائے گی، شاید اگلے جمعہ اس کو چلانا پڑے۔ تکمیلی جملہ سنو، اب صرف یہی دکھانا پڑے گا کہ ایصال ثواب کی چیز کو بندوں کی طرف منسوب کرنا جی
اس کا کوئی ثبوت پیش کرو. اس کے لیے دو حدیثیں نمایاں طور پر سب سے پہلے آئیں گی. پہلے نمبر پہ آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی یا اللہ یہ میری طرف سے یہ قربانی اللہ کی عبادت اللہ کی جانور کی جان نکالنا اللہ کے نام پہ ٹھیک ہے لیکن نسبت کس کی طرف ہو گئی سرکار کی طرف بولو اور ایک روایت میں میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے تو قربانی جو عبادت ہے اس کی نسبت حضور کی طرف بھی ہو گئی اور حضور کے گھرانے کی طرف بھی ہو گئی ازواج مطہرات کی طرف بھی ہو گئی ہو گئی نہیں ہو گئی تو کیا مطلب ہے اس کا قربانی کا ثواب ان کو پہنچے تو ثواب پہنچانے والی نیکی حضور کی طرف ہوئی منسوب بولو اہل بیت کی طرف ہوئی منسوب لہذا یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی آ گیا ابھی ختم شریف پڑھتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ اس کا ثواب حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور کو ثواب کی کیا ضرورت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے حضور نے خود اس حوالے سے وضاحت فرما دی یا اللہ یہ میری طرف سے قربانی یعنی اس کا ثواب مجھے پہنچے اور میرے گھرانے کی طرف سے میری ازواج کی طرف سے میرے اہل بیت کی طرف سے ٹھیک ہے سبحان اللہ اور پھر ایک قربانی حضور نے فرمائی مزید اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری امت کے جو افراد قربانی نہیں کر سکتے غریب ہے کیا بات ہے سبحان اللہ صرف مانا جو مفہوم یہ ہے صرف اس دور کے نہیں صرف جو گزر گئے وہ بھی اور جو پیدا نہیں ہوئے قیامت تک پیدا ہوں گے میں یہ قربانی ان سب کی طرف سے کر رہا ہوں سبحان اللہ تو پوری امت کی طرف ایصال ثواب کی نسبت ہوگی کہ نہیں ہو گئی آج ذرا ڈھیلے ہو گئے تو کم از کم پوچھا جائے پھر تو بندہ بولے نا سبحان ہو گئی نسبت نہیں ہو گئی اور پھر سنیے دوسری حدیث جو پیش کرنا چاہتا ہوں مسند احمد ابو داؤد شریف بلکہ پوری سیاست میں یہ حدیث موجود ہے اور میں پیش کر رہا ہوں وہ طریق حدیث کا جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں ایک طریق ہے حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعد بولو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر پہ تھے گھر پہ نہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا واپس آئے والدہ صاحبہ نہیں تھی بڑا دکھ ہوا کہ میں تو منہ دیکھنے سے رہ گیا زیارت سے رہ گیا تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں ہو سکی جنازہ بھی نصیب نہ ہوا بڑا دکھ ہوا بڑا روئیں بڑا زور رو بھی نہ سکے بہت دکھ ہوا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا قلق ہے میں سفر پہ تھا ان امی توفیت فی روایت افتتلت میری اماں کا انتقال ہو گیا میری عدم موجودگی میں تو کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میں خدمت کرتا زندہ ہوتی تو میں خدمت کرتا کھلاتا پلاتا ان کو خوش کرتا ان کی ناز برداری کرتا ان کے حرف و فرمان کی تعمیل کرتا جیسا کہ خدمت جاری تھی یا رسول اللہ وہ اس جہان میں نہیں رہی تو اب میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں کہ جس سے ان کو ثواب پہنچے حضرت جی جنہیں فرمایا کہ بریلوی تو نہیں بن گیا صوفی تو نہیں بن گیا یا جنہیں فرمایا کہ نکل جاؤ میری مسجد سے تو میں نے جماعت ہی تبدیل کر لی ختم درود والی جماعت میں شامل ہو گئے نا حضور فرمایا نعم بولو آپ بھی بول تو سب کے سب نعم حضور فرمایا ہاں ہو سکتا ہے ایک روایت میں ہے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا میرا جو وہ پھلوں والا باغ ہے میں اپنی والدہ کے نام اس کو کرتا ہوں جب وہ باغ پھل اٹھائے گا وہ میرے ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے پورا باغ ایصال ثواب کی غرض سے اپنی امی کے نام لگا دیا کہ نہیں لگا دیا
پھر خیال آیا میں نے تو جلدی کی، یہ تو سرکار سے پوچھنا تھا کہ کون سا انتظام کروں میں، کون سی چیز ایصال ثواب کے لیے منتخب کروں۔ پھر پوچھا سرکار سے، حضور آپ بھی تو فرمائیں کچھ کہ میں کون سی چیز کروں تو بہتر ہے۔ پانی کی قلت تھی مدینہ طیبہ میں، فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ سبحان اللہ، پانی کا انتظام، انہوں نے پانی کا انتظام کیا۔ وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جب جائیں حج و عمرہ پہ اور مسجد قباء شریف میں جائیں، مسجد قباء شریف میں 2 نفل 2 رکعت عمرے کے برابر ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں اس کے قرب میں ایک کنواں ہے، آج تک محفوظ ہے۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا، فحفر بیرا، انہوں نے کنواں کھدوایا۔ کنواں جب تیار ہو گیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کنواں تیار ہو گیا، تو انہوں نے وضاحت فرمائی، لوگوں کو بتایا، اعلان کیا۔ کیا کیا؟ اعلان کیا، لوگوں یہ کنواں سبزی ترکاری اور کھیت تک پانی لے جانے کے لیے نہیں، هذه لأم سعد۔ آج تو یہ حدیث یاد کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ سارا خوب ہے، میں یاد کرانا چاہتا ہوں، تکڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، 3 دفعہ کو هذه، ماشاءاللہ کیا تو بولتے نہیں جب 5 دفعہ کریں، چلو ٹھیک ہے، اوور نہیں ہوگا انشاءاللہ، یاد ہو جائے گا۔ لے ام سعد، لے ام سعد، اب پڑھو پورا، هذه لأم سعد۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی، میں نے آج آپ کو محدث بنا دیا چھوٹا موٹا۔ تو معنی کیا اس کا؟ معنی یہ ہے یہ کنواں میری فوت شدہ امی کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ یہ کنواں میری فوت شدہ والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لوگ پانی پئیں گے، اس کا ثواب پہنچے گا میری اماں کو قبر میں، مزار میں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کنویں کا نام حضرت سعد کی ماں کی نسبت سے ہے، تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، مدینہ کی تاریخ میں، مدینہ طیبہ کی تاریخ میں۔ آپ قباء شریف جا کر پوچھئے گا کہ بیر ام سعد کہاں ہے؟ کیا جی؟ بیر مانے کنواں، جی ویل، بیر مانے کنواں۔ تو بیر ام سعد اوپر لکھا ہوا ہے، ڈھکنا اس میں ڈالا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے بیر ام سعد، پیتل کا ڈھکنا، پیلے رنگ کا۔ وہ اگر نہ دکھائے تو خوش طبی کا ایک جملہ ہے، مجھے لے چلے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ مطلب ہے دونوں چلیں۔ تو جب جائیے گا تو اس کی زیارت کیجیے گا۔ بیر ام سعد، حضرت سعد کی فوت شدہ والدہ کے ایصال ثواب والا کنواں۔ تو جب حضور کے دور میں تھا، حضور نے پانی نوش فرمایا، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، جلدی جلدی بولو میں جلدی ختم کروں، حضرت ذوالنورین نے، حضرت شیر خدا نے، حسنین کریمین نے، ازواج مطہرات نے، اہل بیت کرام نے، حضور کے صحابہ نے اس کا پانی پیا، تابعین نے اس کا پانی پیا، ائمہ فقہا نے پانی پیا، مفسرین نے پیا، محدثین نے پیا، صوفیاء نے پیا، ساری امت نے پیا۔ کسی نے نہیں کہا ایصال ثواب کی چیز ہے اور غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے تو اس لیے ہم اس کو پانی نہیں پیئیں گے۔ تو یہ کنواں آج تک ایصال ثواب والا کنواں مشہور ہے۔ تو معلوم ہوا ایصال ثواب کی نسبت بزرگوں کی طرف کر دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگلا فیصلہ خود کر لو، جب بیر ام سعد کہہ سکتے ہیں تو غوث اعظم کی گیارہویں بھی کہہ سکتے تھوڑی بہت وضاحت ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہو جائے۔ اجازت دے تو ویسے 4 کے قریب جمعہ پڑھنے میں کوئی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔